رات کا پچھلا پہر تھا، ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ گھڑی نے 11 بجائے تو میں اپنی کرسی سے اٹھ گیا۔ میرے قدم اس بیرک کی طرف اٹھ رہے تھے جس میں نفیس کو رکھا گیا تھا۔ وہ نہایت نفیس اور شائستہ زبان بولنے والا اس کا بیرک سب سے الگ تھلگ تھا۔ میں دھیرے دھیرے اس طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ مختلف جگہ ڈیوٹی پر تعینات سپاہی کھڑے تھے جو مجھے دیکھ کر الرٹ ہو جاتے تھے۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے میں اس مخصوص بیرک کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس بیرک کے سامنے پہنچ کر میں کھڑا ہو گیا، نظر گھما کر سلاخوں کے پار دیکھا۔ وہ بستر پر سر جھکائے بیٹھا ہوا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ میں نے کھنکھار کر اسے متوجہ کیا۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے اسے آواز دی، کیسے ہو نفیس؟ جی بہتر ہوں۔ سگریٹ پیو گے؟ نو تھینکس، میں نے کبھی نہیں پی، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تھینکس میری بیوی کا تکیہ کلام تھا۔ اچھا، شاید شکریہ کہنے کی اسے عادت ہوگی۔ یہ ایک اچھی عادت ہے۔ جی ہاں، وہ بات بات پر تھینکس کہتی تھی، نفیس نے سرشار لہجے میں بتایا۔ اس کا لہجہ چغلی کھا رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اچھا نفیس، یہ بتاؤ کچھ کھانے کا دل ہے؟ بولو کیا کھاؤ گے؟ کیا میری پھانسی کا آرڈر آ گیا ہے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ کیس عدالت میں ہے، مجھے کیا خبر؟ میں نے نظریں چرا کر کہا۔ تم نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ آپ نے خواہش کا جو پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ تم نے بتایا نہیں، کیا کھانا چاہتے ہو؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو سجی کھلا دیں، وہ مسکرا کر بولا۔ مسکراتے وقت اس کے ہونٹوں پر نسوانی کھنچاؤ سا پیدا ہو جاتا جو کچھ عجیب سا لگتا۔ مرد پر مردانگی کی چھاپ ہی بہتر لگتی ہے۔ جب سے وہ جیل میں آیا ہے وہ پابندی سے نائی کے پاس جاتا ہے۔ شاید کلین شیو رہنا اسے بہت پسند تھا۔ عام قیدیوں کو یہ سہولت نہیں دی جاتی، لیکن اس کے ساتھ میں نے بہت رعایت کی ہوئی تھی۔ 1 مہینے پہلے نائی سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی فرمائش پوری کر دیا کرے۔ صبح صبح نائی اس کی بیرک میں آ جاتا۔ اس کی شیونگ کے بعد بھی نائی کسی دوسری طرف جاتا تھا۔ اس وقت بھی صبح کی شیو کا تازہ پن نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جما کر کہا، سجی اچھی منگوا دوں؟ کوئی خاص دکان جہاں کی سجی زیادہ پسند کرتے ہو تم؟ جی نہیں، بس سجی ہو یہی کافی ہے، وہ بولا۔ دراصل سجی میری بیوی کو بہت پسند تھی۔ اس نے پھر کہکا لگایا۔ بات بات پر اس کا کہکا لگانا مجھے عجیب سا لگتا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کہکے کھوکھلے ہیں۔ وہ زبردستی کہکا لگاتا ہے، مگر میں اسے روکنا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ہنسی کے پردے میں اپنا غم چھپانا چاہتا ہے۔ وہ اسی سعی میں مصروف تھا۔ کہکے کی گونج ختم ہوئی تو وہ سلاخوں کے مزید نزدیک آ گیا اور بولا، جانتے ہیں میری بیوی سجی کیوں پسند کرتی تھی؟ کیوں؟ ایک بار میں نے سوال کیا تھا کہ تمہیں سجی کیوں پسند ہے، تو وہ بولی، جنت میں سجی تو ملے گی نہیں، کیونکہ سجی کے لیے جانور کو ذبح کیا جانا ضروری ہے اور جنت میں کسی کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں زندگی میں زیادہ سے زیادہ سجی کھا لینا چاہتی ہوں۔ اس نے پھر کہکا لگایا، گویا تم بھی اس لیے سجی کھانا چاہتے ہو؟ میں نے بھی ہنس کر جواباً کہا، یہ بات بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سجی کھانے سے جسم گرم رہتا ہے۔ یہ بات بھی مجھے میری بیوی نائلہ نے کہی تھی۔ اس نے پھر کہکا لگایا، ہاں یہ بات تو ہے کہ سجی جسم میں گرمی پیدا کرتی ہے۔ جسم کی گرمی پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ یہ واقعہ کچھ شرمناک ہے مگر سنا دیتا ہوں میں۔ اس نے کہا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ذہن میں پیدا ہونے والے ہجان سے بچنے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے، کہہ کے میں خود کو چھپا رہا ہے۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ موقع دے رہا تھا۔ اس لیے کہا، ہاں تم کوئی واقعہ سنا رہے تھے؟ جی، یہ واقعہ میری سہاگ رات کا ہے۔ میں ٹھہرا کراچی کا بندہ، شادی ہوئی شیخو پورا کی لڑکی سے۔ دراصل نائلہ میرے دور کی رشتہ دار تھی۔ اماں نے پسند کیا اور مجھے ہاں کرنی پڑی۔ حالانکہ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھ میں کچھ ایسی کمی تھی جس کی وجہ سے میں شادی کا رشتہ نہیں نبھا سکتا تھا، مگر اماں کے کہنے پر مجھے ہاں کرنی پڑی۔ بارات کراچی سے گئی تھی، اس لیے پہلی رات کا انتظام وہیں کیا گیا تھا۔ وہ سردی کا موسم تھا اور میں ٹھہرا کراچی والا۔
جہاں سردی بس احساس کرانے کو آتی ہے کہ سردی کا احساس کرنا ہو تو دسمبر جنوری میں آئس کریم کھا کر کمبل اوڑھ لو۔ گویا میں کراچی کا رہنے والا اور شیخو پورہ کی سردی کی وجہ سے میں کانپنے لگا تھا۔ اس حالت میں مجھے دلہن کے پاس بھیجا گیا۔ میں سکڑا سمٹا اس کے سامنے پہنچا اور بیڈ پر بیٹھتے ہی پوچھا، کیا شیخو پورہ والے بغیر کمبل کے رات گزارتے ہیں؟ میری بات پر دلہن نے مسکرا کر بیڈ کے نیچے سے کمبل نکالا اور مجھے دیتے ہوئے بولی، میری سہیلیوں نے یہ حرکت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کراچی والے نے کمبل کی فرمائش نہیں کی اور رات گزاری تو سمجھ لینا اس میں بہت گرمی ہے، سردی سہنے کی گرمی۔ اس کا اندازہ لگانے کا یہ آسان طریقہ ہے۔ تو جناب میں اپنے سیدھے پن میں پہلے ہی امتحان میں فیل ہو گیا تھا۔ وہ بات ختم کر کے مسکرانے لگا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں اجازت لی اور اپنے دفتر کی طرف چل پڑا۔ رات میں نے ہی اس کے تمام کام نپٹانے تھے، کاغذات مکمل کرنے تھے۔ میں اپنے کمرے میں پہنچ کر اس کی فائل دیکھنے لگا، تبھی ایک بات نظر آ گئی جس کے متعلق پوچھنے دوبارہ اس کے پاس آنا پڑا۔ وہ اسی طرح فرش پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر پھر سے مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، گویا میرا شک مکمل ہے کہ میرے لیے پھانسی کا حکم نامہ جاری ہو چکا ہے۔ یہ بات کیوں ذہن پر بٹھا لی ہے؟ جو حکم نامہ جاری ہوگا اسے تعمیل کرنا میری مجبوری ہے۔ حکم نامہ آئے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ میری بیوی کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ ہر بات کھل کر نہیں بتاتی تھی۔ جب میں پوچھتا تو کہتی بتا دوں گی۔ تم اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے؟ جی ہاں، بہت محبت کرتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ دیوار کو گھورنے لگا جیسے دیوار پر اس کی بیوی کی تصویر چسپاں ہو۔ پھر گہری سانس لے کر بولا، اسی بیوی کے قتل کا الزام مجھ پر لگا ہے۔ اس الزام کے تحت مجھے پھانسی دی جائے گی۔ میں نے اس کے غمزدہ چہرے پر نظریں جما کر پوچھا، تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہیں پھانسی ہوگی؟ حالات و واقعات یہی بتاتے ہیں۔ نچلی عدالت نے بھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، یہی کچھ اعلیٰ عدالت بھی کرے گی۔ قانون ثبوت کے اینک سے انصاف تلاش کرتا ہے اور وکیل نے میرے خلاف ثبوت کا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے۔ پورے 2 سال ہو گئے۔ اس عرصے میں کتنے سارے واقعات سامنے آئے۔ میں دم بخود ہوں کہ لوگ ایک چہرے پر کتنے چہرے سجائے رکھتے ہیں، کیوں احسان فراموشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آخری پیشی پر مخالف وکیل نے جو گواہ پیش کیا تھا میں اس کے متعلق بتا رہا ہوں۔ اس نے دکھی لہجے میں کہا، وہ کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ دراصل میں اس کو موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنے دل کی ہر بات بتا دے، اس کے دل میں کوئی بات رہ نہ جائے۔ اس نے اس غمزدہ لہجے میں بتانا شروع کیا، مجھے جب کٹہرے میں پہنچایا گیا تو مخالف وکیل نے پہلا سوال کیا، کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے گھر جمیلہ آتی تھی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ بولا، اس کی عمر کیا ہوگی؟ جواباً میں نے کہا کہ یہی کوئی 14-15 سال، 16 بھی ہو سکتی ہے۔ میرے جواب پر وکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، گویا وہ کھلتی ہوئی کلی ہے، اسی وجہ سے آپ کے گھر میں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ میں اس کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ وہ ایک الزام لگا رہا تھا مجھ پر۔ میرے اندر غصے کی لہر اٹھ رہی تھی، مگر یہ موقع نہیں تھا۔ اگر میں غصے میں آ جاتا تو بات مزید بگڑ جاتی۔ اس لیے اپنے لہجے کو نرم بنا کر میں نے جواب دیا، ایسا کون سا گھر ہے جہاں میاں بیوی میں تکرار نہیں ہوتی؟ مگر اس تکرار کا آپ غلط مطلب لے رہے ہو۔ میری بیوی میری زندگی تھی، میں اسے بہت چاہتا تھا، اس لیے وہ کبھی کبھی زیادہ ہی بول جاتی تھی، مگر میں اس کی بات کا برا نہیں مناتا تھا۔ نہایت لسان سے بول کر اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا کرتا تھا۔ میرے جواب پر وکیل نے کہا، کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ کی بیوی اسے پسند نہیں کرتی تھی اور نوکری سے نکالنے کی بات کرتی تھی؟ اس کی اس بات پر مجھے یاد آ گیا کہ اس واردات سے 2 دن پہلے کی بات ہے۔ میری بیوی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا تھا کہ وہ جمیلہ کو نوکری سے نکالنا چاہتی ہے، دوسری ماسی ڈھونڈ رہی ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ وہ ایسا کیوں سوچ رہی ہے تو اس نے کہا تھا کہ مجھے اس کے چال چلن پر شبہ ہے، وہ گھنٹے گھنٹے بھر چوکیدار کے کمرے میں گھسی رہتی ہے۔ اس پر میں نے کہا تھا، تو کیا ہوا، وقت گزاری کے لیے گپے لگانے جاتی ہوگی، بچی ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا ہی بہتر ہوگا۔ میری بیوی نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا، بچی نہیں، یہ اب جوان ہو چکی ہے۔ جس پر میں نے کہا کہ ہم اسے نکالنے کی بجائے چوکیدار کو ہی نکال دیتے ہیں۔ جس پر میری بیوی نے کہا کہ نہیں، چوکیدار کو نہیں، بلکہ میں اس جمیلہ کو ہی نکالوں گی۔
اس بات پر کافی دیر بحث ہوتی رہی۔ میں نے سمجھانے کے لیے بھی کہا تھا کہ چوکیدار کا کیبن اتنا بڑا نہیں ہے کہ کوئی غلط بات سوچی جائے، مگر اس کی رٹ تھی کہ جمیلہ جب بھی واپس آتی ہے اس کے جسم سے گولڈ فلیگ سگریٹ کی ناگوار بو آتی ہے اور اس کی حالت بھی کافی اجڑی پجڑی ہوتی ہے۔ یہ بو ہی اس کا جرم ثابت کرنے کو کافی ہے۔ اس دن کے بعد بھی وہ کئی بار لڑی کہ آخر آپ کو اس لڑکی سے اتنی ہمدردی کیوں ہے، اور میرا ایک ہی جواب تھا کہ انسانی ہمدردی۔ میں نے اپنی بیوی کو ہر قسم کی آزادی دی ہوئی تھی۔ وہ میری بجائے چوکیدار کے ساتھ ہر جگہ آتی جاتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی تھی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے خاموش ہو گیا۔ اس کی باتوں کا انداز بہت پیارا تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر نپے تلے انداز میں بولتا تھا اور اس کی یہی بات مجھے پسند تھی۔ ایک یہی نہیں، کئی اور قیدیوں سے بھی میں اسی طرح گھل مل کر باتیں کرتا ہوں۔ جیل میں آنے والے زیادہ تر قیدی محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ میرے سامنے اپنی پوری زندگی کھول کر رکھ دیتے ہیں، اپنا تمام درد بیان کر دیتے ہیں، جیسے یہ اپنی ایک ایک بات بیان کرتا جا رہا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر سے نظر ہٹا کر کہا، گولڈ فلیگ کی بو مجھے بھی سخت ناپسند ہے۔ آخری پیشی پر کیا ہوا جس کی وجہ سے انسانیت پر سے تمہارا اعتماد اٹھ گیا؟ اگر مناسب سمجھو تو یہ بھی بتا دو۔ اجی صاحب، ہونا کیا تھا، اس دن جب مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا تو مخالف وکیل نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ آپ اور آپ کی بیوی کے درمیان تکرار ہوئی تھی، اور اس کی وجہ جمیلہ تھی جو 14-15 سال کی بچی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اکثر گھروں میں غربت کا فائدہ اٹھانے کے لیے گھر کے مرد ماسیوں کی بچیوں پر ہاتھ صاف کرتے رہتے ہیں۔ آپ بھی اسی طاق میں تھے اور آپ کی راہ میں آپ کی بیوی آ گئی۔ جی نہیں، یہ غلط ہے، میں نے چیخ کر کہا تھا۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ اس روز کیا ہوا تھا؟ کھل کے بتائیے۔ وکیل نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا۔ لو، آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ واقعی وہ وکیل شیطان کی اولاد تھا۔ اس نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ میں جتنا خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس قدر تیزی سے مجھے دلدل میں کھینچ رہا تھا۔ اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے میں اس دن کے واقعات یاد کر رہا تھا۔ کچھ بھی کر لیں لیکن حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ آپ نے جرم کیا ہے، ایک گھناؤنا جرم، آپ مجرم ہیں۔ اس کی اس بات پر میرے وکیل نے کھڑے ہو کر کہا، اپنی بات کو کسی کے منہ سے کہلوانا صحیح نہیں ہے، میرے قابل دوست کو اپنے جرم کا انداز بدلنا ہوگا۔ مخالف وکیل نے میرے وکیل کی بات پر مسکرا کر کہا، تو یہ جواب دینے میں اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اس اذیت ناک جملے سے گھبرا کر میں نے جلدی سے کہا، اس دن میں دفتر میں کام نپٹا رہا تھا کہ بیوی کا فون آیا، فوراً آ جائیں۔ اس بے وقت کے بلاوے پر میں نے پوچھا، کوئی خاص بات؟ ایسی کیا بات ہو گئی؟ تمہارے لہجے سے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم کافی غصے میں ہو؟ بس میں نے کہہ دیا نا، جلدی آ جائیں، کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ وہ کوئی بھی بات کھل کر کہتی ہی نہیں تھی، ہر بات چھپا لیتی تھی یا بہت دیر بعد میں بتاتی تھی۔ اس کی اس عادت سے میں پریشان رہتا تھا۔ فون آ چکا تھا، لہجے میں بھی کچھ خاص تبدیلی محسوس ہوئی تھی، اس لیے میں نے دفتر سے چھٹی لی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا، اور گھر پہنچ کر آپ نے کام دکھا دیا۔ مخالف وکیل نے ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ میں نے خود پر ضبط کر کے جواب دیا۔ جب میں گھر پہنچا تو باہر کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ چوکیدار اپنے کیبن میں موجود نہیں تھا۔ اکثر وہ نکڑ کی دکان سے سگریٹ لینے چلا جاتا تھا۔ دکان زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے دروازہ کھلا چھوڑ جاتا تھا، اس لیے میں نے بھی توجہ نہیں دی اور اندر داخل ہو گیا۔ برآمدے کا مرکزی دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، جبکہ میری بیوی کی عادت تھی کہ وہ اندر والے دروازے کو بند رکھتی تھی۔ اتنی اہم بات کی جانب بھی میں نے توجہ نہ دی اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر پہنچ کر میں نے نائلہ کو آواز دی مگر اس نے جواب نہ دیا۔ پھر میں نے جمیلہ کو آواز دی، وہ بھی غائب تھی۔ میں نائلہ کو آواز دیتا ہوا ڈرائنگ روم سے ڈائننگ اور پھر بیڈ روم میں آ گیا، مگر وہ نظر نہ آئی۔ میں نے باتھ روم میں جھانک کر دیکھ لیا، وہ وہاں بھی نہ تھی، باتھ روم خالی پڑا تھا۔ تب میں کچن کی طرف بڑھا۔ نائلہ کچن میں ہوتی تھی تو ہانڈی کی خوشبو ڈائننگ روم میں پھیلی رہتی اور میری آواز بھی بآسانی سن لیتی، اس لیے میں نے ادھر توجہ نہیں دی تھی، مگر جب کہیں نظر نہ آئی تو میں اس طرف چل پڑا۔ کچن میں جھانکتے ہی میرے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔
وہ فرش پر چت پڑی تھی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، کسی نے اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ مخالف وکیل نے کھڑے ہو کر جملہ پورا کیا، اور آپ خوف زدہ ہو کر گھر سے بھاگ نکلے، یہی نا؟ جی ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلا کر کہا۔ آپ ایک تعلیم یافتہ، باشعور، ایک اونچے عہدے پر فائز جوان ہیں، قانون کا علم بھی رکھتے ہیں۔ ایسی حالت میں لوگ دوسروں کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ بنگلے سے نکل کر سیدھے انٹرسٹی بس سٹاپ کے ہوٹل میں جا پہنچے۔ کیوں؟ اس کے اس سوال پر میں نے نیچی آواز میں کہا، دراصل میرا ذہن الجھ گیا تھا، اس لیے۔ ہوٹل کے خاموش ماحول میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ سوچ رہے تھے؟ مخالف وکیل نے الزام لگایا۔ کس طرح بیوی کی لاش سے پیچھا چھڑواؤں؟ کہاں جا کر پھینکوں اس کی لاش کو؟ اس الزام کا جواب ثبوت سے دیا جا سکتا تھا، جو میرے پاس نہیں تھا۔ ازل سے میں ڈرپوک اور الجھ جانے والا جو ہوں، اس لیے میں خاموش تھا کہ مخالف وکیل نے کہا، میلارڈ، میں اب اس قتل کی ایک اہم گواہ کو پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ اجازت ملتے ہی اس نے گواہ کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ملا، کیونکہ وہ جمیلہ تھی، جس کی ہمدردی میں نائلہ سے لڑا کرتا تھا۔ وکیل نے میری طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھا، جمیلہ، کیا تم اسے جانتی ہو؟ تو وہ بولی، جی ہاں، میں اس کے گھر میں کام کرتی تھی۔ وکیل نے کہا، کیا یہ صحیح ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ اپنی بیوی سے لڑا کرتے تھے؟ وہ بولی، جی ہاں، بی بی جی مجھے نوکری سے نکالنا چاہتی تھی، مگر صاحب جی مجھ پر بری نگاہ رکھتے تھے اور میرے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں بھی کر چکے تھے، اس لیے وہ مجھے نوکری سے نکالنے کے لیے انکار کر رہے تھے۔ وہ بی بی جی کو سمجھاتے تھے کہ ایسا نہ کرو۔ جمیلہ کی بات ختم ہوتے ہی وکیل نے کہا، میلارڈ، ان دونوں کے درمیان جو رشتہ جنم لے چکا تھا، وہ نائلہ کیا کوئی بھی بیوی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے دونوں میں فساد برپا ہوتا۔ اس بات پر میرے وکیل نے کھڑے ہو کر کہا، کسی کی ہمدردی میں بولنا جرم تو نہیں ہے۔ میرا موکل ایک سیدھا سادہ، رحم دل اور اصول پرست شخص ہے، اور یہ لڑکی میرے موکل پر الزام لگا رہی ہے۔ نہیں جناب، مخالف وکیل نے کہا، دراصل ملزم کو دوسری لڑکی تلاش کرنے میں دقت ہوتی، اس لیے وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ الزام ہے۔ میں تقریباً چیخ پڑا تھا کہ مخالف وکیل نے مجھ سے کہا، سچ بتاؤ، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جیسے ہی بیگم صاحبہ بازار جاتی، بلکہ صاحب خود مشورہ دے کر اسے بھیجتے، پھر جیسے ہی وہ باہر نکلتی، صاحب تمہیں اپنے کمرے میں بلا لیتے تھے؟ میں اس کا جواب سننے کے لیے ہمتن گوش تھا کہ وہ بولی، جی ہاں۔ اس کا جواب سن کر میں سکتے کی کیفیت میں آ گیا۔ جمیلہ سے ایسے جھوٹ کی توقع نہیں تھی۔ میں تو اس کی غربت پر ترس کھا کر اس کی ہر ممکن مدد کرتا رہتا تھا۔ نائلہ سے چھپ کر وقتاً فوقتاً اسے پیسے بھی دیا کرتا تھا۔ پھر بھی اس نے ایسا جھوٹ کیوں بولا؟ جبکہ میں کسی عورت کے لائق تھا ہی نہیں، تو پھر جمیلہ کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہو سکتے تھے؟ اور جمیلہ نے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بولا؟ اس بات کو سن کر جج نے عدالت برخاست کر دی کہ اگلی پیشی پر فیصلہ سنا دیا جائے گا اور فیصلہ نظر بند رکھا جائے گا۔ میں نے ہوا کا رخ پہچان لیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ پھانسی کا پھندا میرا مقدر بن چکا ہے، اس لیے میں بے چینی سے اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں جب میں اس مکار دنیا سے کوچ کر جاؤں گا۔ نفیس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اس کا لہجہ بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ پھانسی کے مجرم آخری وقت تک خود کو بے قصور کہتے رہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب جلاد کالا نقاب چہرے پر چڑھا دیتا ہے، تب وہی مجرم چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میں نے یہ جرم غلطی سے کیا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کیا ہے، اس لیے میں نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی اور اس کی بیرک سے لوٹ آیا۔ مجھے معلوم تھا اس کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزار چکا ہوں۔ رات آخری حصے میں داخل ہو چکی تھی۔ اب سے کچھ دیر بعد مجھے پھر اسی بیرک میں آنا تھا، اسی لیے میں سونے کی بجائے دفتر کی طرف آ گیا۔ میرا اسسٹنٹ بھی جاگ رہا تھا۔ اسے چائے بنانے کا کہہ کر میں پھر سے نفیس کی فائل کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس کی فائل سے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک ماں تھی جو 1 سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا جیل انتظامیہ کو ہی کرنا تھا۔ میرے ارد گرد اتنے سارے قیدی تھے، مگر پتہ نہیں کیوں نفیس سے ایک انس سا محسوس ہونے لگا تھا، اس لیے میں آج کی رات اس کے ساتھ گزار رہا تھا۔ شاید وہ بھی سمجھ چکا تھا
اس لیے جاگ رہا تھا۔ فجر کی اذان سے ذرا پہلے مولوی صاحب آ گئے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ جا کر نفیس کو غسل وغیرہ میں مدد دیں، پھر نماز پڑھا دیں۔ وہ اس کے بیرک کی طرف چلے گئے۔ میں دفتر میں بیٹھا گھڑی کی سوئیوں کی طرف دیکھتا رہا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ نماز پڑھ کر میں بھی نفیس کی بیرک میں پہنچ گیا۔ وہ پرسکون تھا، زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے ساتھ آئے دونوں سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے بیرک کا تالا کھولا، اسے باہر نکالا۔ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، پھر کہا، سر، میں رات میں ہی سمجھ گیا تھا، پھر بھی آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرا خیال رکھا۔ اگر روز حشر ملاقات ہوئی تو بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے ہی پائیں گے۔ پھر اس نے آگے کی صفت قدم بڑھا دیا۔ میں بھی قصور ہوں، پھر بھی سب کا قصور معاف کیا۔ میں بھی اس کے ساتھ مرے مرے قدموں سے چل پڑا۔ جلاد نے تختہ تیار کر لیا ہوگا، بس کچھ دیر کی بات ہے، یہ قصہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ میں سوچ میں گم اس کے ساتھ چلا جا رہا تھا کہ اچانک وہ میرے دفتر کے سامنے رک گیا۔ اس نے کھڑے ہو کر زور زور سے سانس لی اور پھر رک کر بولا، سر، یہ بو کیسی ہے؟ میں نے بھی فضا میں زور سے سانس کھینچی، پھر کہا، یہ گوڈ فلیگ سگریٹ کی بو ہے۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، یہی وہ بو تھی جو مرتے وقت نائلہ کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ میرے اندر کچھ چھن سا ہوا۔ بات کی تہہ تک میں پہنچ گیا تھا، مگر میں مجبور تھا۔ عدالت کے حکم کو رد نہیں کر سکتا تھا، اب اپیل کا وقت بھی تو نہیں تھا۔ عدالت کے حکم کے آگے میں مجبور تھا اور ایک بے گناہ کو ناکردہ گناہ کی سزائے موت دینے جا رہا تھا۔